الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ مسجد کے آداب میں سے کون کون سے آداب ہیں اور کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے. ہمارے سامنے صحیح بخاری کی 405 نمبر کی حدیث ہے. راوی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبلے کی طرف بلغم دیکھا. انسان کے جسم سے بلغم نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے، اس کو قبلے کی طرف دیکھا، یعنی اس دیوار پر جو دیوار قبلے کی طرف تھی اس پر بلغم کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا فشق ذلك علیہ، تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری، اور اتنی ناگوار گزری کہ حتی رؤی فی وجہہ، ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے. اور دوسری روایت میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر آپ کا چہرہ سرخ یعنی لال ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. کیا؟ وہ بلغم کو دیکھ کر جو قبلے کی جانب جو دیوار تھی اس پر تھا. پھر کہتے ہیں فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، فحکہ بیدہ، اور اس بلغم کو اپنے ہاتھ سے خود صاف کیا، خود صاف کیا. فقال، پھر فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو جائے، نماز میں داخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اسی حالت میں؟ فإنہ یناجی ربہ، تو ایسی صورت میں وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، رب سے سرگوشی یعنی اپنی بات سنا رہا ہوتا ہے، اس کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے. یا پھر فرمایا ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، یا پھر اس کا رب جو نماز میں داخل ہوا ہے اس کا رب اور قبلے کی جانب، اس کے اور اس کے جانب قبلے کی جانب ہے وہ، یعنی قبلہ اور اس کے رب کی جانب، اس کی جانب کون ہے؟ رب ہے، یعنی بالکل اللہ سے قریب ہو گیا ہے انسان. پھر فرمایا فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، لہذا جب نماز میں داخل ہو جائے تو تمہیں کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم قبلے کی جانب تھوکو، قبلے کی جانب تھوکو، یا کسی قسم کا بلغم اگر آئے تو اس کو قبلے کی جانب نکالو، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا ولیکن، ہاں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو، ان یسارہ او تحت قدمیہ، اگر ضرورت پڑ جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ بائیں جانب اس کو نکالنا ہے، قبلے کی طرف نہیں، اور یا پھر قدم کے نیچے اس کو کر لینا ہے. پہلے کے دور میں اس طرح کی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، مٹی پر ہی نماز ادا کرتے تھے، مٹی ہوتی تھی، نرم مٹی ہوتی تھی، تو کسی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تھوک کر اسی مٹی میں دفن کر دے یا بائیں جانب کرے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رداء، جو آپ نے چادر اڑی تھی، اس کا ایک کنارہ نکالا، لیا، پکڑا، فبصق فیہ، اس میں تھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دکھانے کے لیے کہ کیسے کرنے کا. آپ نے اس کو تھوکا، تھوکنے کے بعد اس دونوں کے پٹ کو ایسے کر کے اس کو ختم کر دیا، یعنی تھوکنے کے بعد ایسے کر دیا، اور پھر فرمایا ضرورت پڑے گی او یفعل ھکذا، تو ایسے ہی کرنا. کیا فرمایا؟ اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو ایسے ہی کرنا. یہ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے. اس حدیث سے کل 14 باتیں علماء نے ذکر کی ہیں. میں ان باتوں کو 3 حصوں میں اگلے درس میں ذکر کروں گا. آج 4 باتیں ذکر کروں گا. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جایا کرتے تھے. کس بات پر؟ جب اللہ کے حدود کو کوئی پھلانگتا تھا، اللہ کی حرام کردہ اور اللہ نے جس کو تقدس عطا کر رکھا ہے، پاکیزگی عطا کر رکھی ہے، اگر اس کو کوئی پھلانگتا ہے، اس کو کوئی کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے تھے؟ غصہ ہو جایا کرتے تھے. یہ غصہ بہت اچھا ہے، یہ غصہ بہت اچھا ہے، اور انسان کے دینی مزاج کا پتہ دیتا ہے. انسان اگر اس کا مزاج دینی ہے تو اس کو اس طرح کی باتوں پر غصہ آنا چاہیے. آج ہم اپنے مزاج کو کس کی طرف؟ دین کو اپنے مزاج کے حساب سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے مزاج کو دین کے مزاج کے حساب سے ڈالو.
دنیا میں تو بہت ساری باتوں پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس طرح کی تقدس کی پامالی ہوتی ہے تو ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کب؟ جب یہ تقدس کی پامالی ہوئی، یعنی ایک تو قبلہ کی تقدس کی پامالی ہوئی کہ لوگوں نے اس پہ تھوک دیا ہے قبلے کی طرف۔ اس کے بعد دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا واجب ہے اور برائی سے روکنا بھی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی دیکھی تو اس سے منع کیا، روکا، ٹھیک ہے، اور یہ حکم دیا، گویا یہ واجب ہے ہم پر، حالات اور حکمت کے حساب سے، قاعدے اور ضابطے کے حساب سے یہ واجب ہے، لیکن کرنا تو بہرحال ضروری ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو نخامہ جو انسان کے سینے سے، ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے جو بلغم نکلتا ہے، یہ پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا ہے۔ اگر وہ نجس ہوتا، ناپاک ہوتا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے صاف نہیں کرتے تھے، آپ نے ہاتھ سے صاف کیا، اور خود اپنا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا، اس کو صاف کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک تو یہ صاف ہوا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلغم کو نکال کے جب بتایا تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں رکھا، گویا اگر وہ ناپاک ہوتا تو چادر میں نہیں رکھتے، ہے نا، اور اس کو پہن کے نماز ادا کرتے نہیں ادا کرتے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو بلغم ہوتا ہے وہ اگر کسی کو آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا، یا کہیں لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا، ہاں کراہیت کی وجہ سے انسان اس کو صاف کر لے، ناپسندید کی وجہ سے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات غور سے سنیے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز اور خاص طور پر مسجد میں آنا اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، یہ اصل میں وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب سے مناجات کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، اس لیے اس میں کھیل کھلواڑ، باتیں، ہنسی مذاق، وسوسے، یہ ساری چیزوں کو انسان دور کر لے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی نگاہ اگر سجدے کی جگہ پر ہی رہتی ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی نظر ہٹتی ہے سجدے کی جگہ سے اللہ بھی نظر ہٹا لیتا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہ کتنا اہم مقام ہے، کتنا اہم مقام ہے جس کو، اور یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر رشقت طاری ہو جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا، کپ کپاتے تھے اور وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، جو آج کل ہمارے اندر وہ کیفیت بالکل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو نماز کے اندر ہمیں نگاہیں کہاں رکھنی ہے؟ سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اپنے رب سے وہ مناجات کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، چپکے چپکے اپنی بات سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ایسی کیفیت، تو یہ چار باتیں ہم نے اس حدیث سے ذکر کی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے تقدس کو اور قبلے کے تقدس کو اس کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔